پوری دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ڈپریشن کا شکار، اینزائٹی کا شکار اور اسٹریس کا شکار گناہ کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی دیکھ لیجئے گا کہ گناہ کرنے کے بعد اگر ایمان آپ کے سینے میں ہے، طبیعت بے چین ہو جائے گی، نیند نہیں آئے گی، آپ حیران رہیں گے مجھ سے کیسے گناہ ہو گیا، میں نے یہ کیا کر لیا، اور آپ کے جسم سے قوت چلی جائے گی، آپ کے جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، دل چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی تو کلوز کر کے بات کو سمجھاؤں، میں آپ کو بتاؤں، آج بیوی کا موبائل جو ہے اس کا بھی پاسورڈ وہ بھی لاک، مرد کا پاسورڈ اس کو بھی لاک، دونوں کے موبائل ان لاک نہیں ہوتے، لاک ہوتے ہیں۔ بیوی اپنے موبائل کو چھپا کے رکھتی ہے، شوہر اپنے موبائل کو چھپا کر رکھتا ہے۔ اچانک کبھی پاسورڈ مل گیا، بیوی نے شوہر کے پاسورڈ کے ذریعے جب اس کے موبائل کو آن کیا تو پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے میسیجز اس میں موجود تھے۔ اب گھر کا سکون ختم ہو گیا، اب گھر کا چین ختم ہو گیا، گھر قیامت بن گیا۔ اللہ اکبر! اب گھر میں شوہر آتے ہی نہیں قیامت کھڑی۔ اسی طریقے سے اللہ نہ کرے کسی عورت کا معاملہ یہ ہو جائے تو گھر کا سکون ختم۔ اب شوہر ڈر رہا ہے، شوہر اپنے بچوں سے ڈر رہا ہے، شوہر اپنی بیوی سے ڈر رہا ہے، شوہر اپنے سسرال والوں سے ڈر رہا ہے، شوہر اپنے ماں باپ سے ڈر رہا ہے، شوہر سوسائٹی سے ڈر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، کون سی چیز نے اس کو ڈپریشن میں ڈال دیا؟ تسلیم کرنا پڑے گا، ایک گناہ نے اس کی زندگی سے سکون چھین لیا اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ اگر تم ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم سکون کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، اچھی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو، گناہ سے رشتہ توڑو اور نیکی سے اپنے رشتے کو جوڑ لو۔ میرے رب کا وعدہ حق ہے، وہ اچھی زندگی عطا کرے گا، اور زندگی دینے والا وہی ہے، وہی محیی بھی ہے، وہی ممیت بھی ہے، وہی معز بھی ہے اور وہی مذل بھی ہے۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے، نیک عمل کرو، گناہوں سے بچو۔ گناہوں نے تمہاری زندگی کو کچھ نہیں دیا، بد کرداری نے تمہاری زندگی کو کچھ نہیں دیا۔ میری بہن مجھے معاف کرے، میری بہنیں مجھے معاف کریں، میں ایک بہت طرز بات کرنے جا رہا ہوں۔ جب کسی میری عورت کے شوہر کے بارے میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا افیئر کسی کے ساتھ ہے تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنے شوہر سے کہتی ہے، تم نے بھی الگ کیا، اپنی مرضی سے فرینڈشپ، اب میں بھی کر کے تمہیں بتاؤں۔ اور پھر اس کا قدم پھسلتا ہے، اور پھر اللہ ماشاءاللہ سب ایسی نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی پھر بوائے فرینڈ بنانے کے چکر میں لگ جاتی ہے۔ دونوں کی غلطیوں سے وہ ننھے ننھے بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اے خواتین اسلام، اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، اگر تمہارے شوہر کے قدم پھسل گئے، قیامت میں اس قدم پھسلنے کا جواب وہ دے گا، اور تمہارے قدم پھسلے تو قیامت کے دن تمہارے قدم پھسلنے کا جواب تم کو دینا ہوگا۔ شوہر کو گناہوں میں دیکھ کر خود اس گناہ کے اندر شریک نہ ہوا کرو، اور اس گناہ کے اندر گرفتار نہ ہوا کرو، بلکہ تم اپنی محبت کے ذریعے شوہر کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرو، شوہر کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کرو، لیکن تمہارے دامن کے اوپر گناہ کا دھبا نہ لگے، تمہارے دامن پر سیاہ کاری کا دھبا نہ لگے، تمہارے دامن پر بد کرداری کا دھبا نہ لگے۔ پھر میں یہ عرض کروں گا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ اکبر، جوائنٹ والے کپڑے پہننے والی خواتین کی زندگی میں سکون چھلکتا نظر آتا تھا۔ شاید اس سے پہلے میں یہ واقعہ عرض کر چکا ہوں گا، لیکن آج موقع کی مناسبت سے پھر میں عرض کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں فرانس سے ایک کپل ممبئی کی سرزمین پر آیا، بہت زمانے پہلے کی بات ہے، وزٹ کرنے کے لیے ٹورسٹ بن کر کے آیا۔ اس نے انڈیا کے بہت سارے علاقے دیکھنے کے بعد ممبئی کی سرزمین پر جب وہ آیا، کپل ہوٹل تاج میں انہوں نے اسٹے کیا، اور اس کے بعد اپنے گائیڈ سے پوچھا کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ممبئی کی دیکھنے کی؟ تو گائیڈ نے کہا ہاں ایک جگہ رہ گئی ہے، وہ ہے سلم ایریا، چوپٹ پٹی کا علاقہ، جو بامبے کا، ممبئی کا، دھاراوی کا علاقہ ہے۔ تم وہاں جا نہیں سکتے،
इतनी छोटी छोटी इतने छोटे छोटे कमरे हैं और इतनी छोटी छोटी गलियां और गंदगी इतनी है कि तुम उस इलाके में कदम नहीं रख सकते, बदबू भी आती है और अजीब सिचुएशन है। तो शौहर ने कहा यार मुझे तो नहीं जाना, लेकिन बीवी जिद कर गई कि मुझे तो जाना है। अल्लाह अकबर। बीवी की जिद पर शौहर ने कहा ठीक है तुम चली जाओ। गाइड अपने साथ लेकर उस औरत को जाता है। जब माहिम की झोपड़पट्टी में कदम रखता है, तंग गलियां, बच्चे विदाउट कमीज विदाउट शर्ट, सिर्फ जो है वो नेकर पहने हुए, उधर कोई पेशाब कर रहा है, उधर खेल रहा है, तंग जगह, तंग घर। वो जब निकलती है तो बिल्कुल मास्क लगा करके निकलती है और एक एक घर में झांक करके देखती है तो किसी घर के अंदर 6 लोग सोए हुए पड़े हैं, बात कर रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई पसीने में शराबूर है। जब वो देखते देखते जाती है, एक घर के पास पहुंचती है तो क्या देखती है, उस घर के अंदर एक खातून मुसल्ले पर मौजूद थी, नमाज पढ़ रही थी। वो वहां रुक गई। जब औरत ने सलाम फेरा, गाइड से कहती है इस औरत से पूछो कि इतने छोटे से घर में कि इससे 3 गुना ज्यादा तो मेरे यहाँ का बाथरूम है, ये छोटे से घर में ये औरत जिसके चेहरे से सुकून छलकता है, इसे पूछो कि आखिर वो इतनी सेटिस्फाइड क्यों है, इससे सुकून क्यों है और इसके चेहरे से इत्मीनान क्यों छलकता है। हम तो बड़े बड़े घरों में रहने के बाद भी सुकून की दौलत से महरूम हैं। जब उस औरत से पूछा जाता है, औरत मुस्कुराती और कहती है मेरा भी एक क्वेश्चन है, ये बताओ कि महल में रहने वाला मरेगा कि नहीं मरेगा। उसने कहा हाँ। कहा झोपड़े में रहने वाला, कहा वो भी मरेगा। फिर उसके बाद अपार्टमेंट में रहने वाला, कहा हाँ वो भी मरेगा। और मैं भी तो मरूंगी, उसने कहा हाँ। अब तुम जानना चाहती हो कि मेरे चेहरे के ऊपर इत्मीनान क्यों है, तो सुन लो, अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी दौलत दी है जिसने मुझे सुकून अता कर दिया है। पूछा गया वो दौलत कौन सी है, वो औरत जवाब में कहती है अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत अता की है। जब मरना बरहक है तो ईमान की दौलत पर इस दुनिया से मैं गई ये दौलत को साथ लेकर, तो अल्लाह जन्नत में मुझे वो महल अता करेगा जो महल दुनिया के महलों के मुकाबले में बहुत अच्छा होगा। इस वजह से मैं इत्मीनान से हूँ, इस वजह से मैं सुकून से हूँ। ये घर तो खत्म हो जाने वाले हैं, ये घर किसका रहा है और रहेगा, यहाँ तो हर रहने वाला टेम्पररी है, इस दुनिया से चला जाएगा। जब उस क्रिश्चियन औरत ने ये जुमले सुने, उसने वहीं से गाइड से कहा मुझे ले चलो मस्जिद में किसी इमाम के पास, और फिर ले जाया गया। वो कलेमा पढ़ती है। इमाम साहब ने कहा पर्दा जरूरी है, आज से तुम मुसलमान हो गई, नमाज की पाबंदी करो, हिजाब की पाबंदी करो। वो गई बाजार से बुर्का पहनकर, होटल जब पहुंची तो शोहर देखा ये क्या बना करके तो अपना हुलिया आ गई हो। उसने कहा हाँ कब से भटक रही थी, आज मुझे सुकून की दौलत मिल गई है, आज मुझे इत्मीनान का नुस्खा मिल गया है। और उसके बाद पूरी हिस्ट्री अपने शौहर के सामने, पूरी स्टोरी अपने शौहर के सामने वो पेश कर देती है। मेरी बहनों अच्छी तरीके से याद रखो, ईमान से बड़ी दौलत कोई दूसरी नहीं है। आप जितना नेक अमल करती चली जाओगी, आपकी जिंदगी को अल्लाह सुकून से भर देगा, इत्मीनान से भर देगा। गुनाह इंसान की जिंदगी को बेचैन कर देता है और नेकी इंसान की जिंदगी को सुकून की दौलत से भर दिया करती है। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने से पहले एक वाकया अपनी समाअतों के हवाले कर दूं। किसी तरह से अल्लाह के रसूल के एहसान का उस जमाने की औरतों ने ख्याल रखा। हजरत खनसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जानते हैं आप, बड़ी अजीम शायरा थी। इस्लाम कबूल करने से पहले अपने भाई के इंतकाल पर उन्होंने जो मरसिया लिखा था, पूरे अरब के अंदर उस मरसिये को बड़े अजीब, बड़े अदब की आली निगाहों से देखा जाता। अदब में उसका बड़ा अजीम मकाम था। इतना जबरदस्त मरसिया कि उस मरसिये को अगर कोई पढ़े तो रोने के अलावा उसका कोई, उसके लिए कोई दूसरा चारा नहीं। लेकिन उसके बाद इस्लाम जब कबूल कर लेती हैं, तो इस्लाम कबूल करने के बाद जंगे कादिसिया के मौके पर अपने चारों बेटों को बुलाती हैं और कहती हैं मेरे बेटों, मैंने तुम्हें बड़ा किया, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारा बाप भी एक है और तुम्हारी माँ भी एक है। तुम्हारी माँ ने अपने दामन पर गुनाह के थप्पे नहीं लगाए। बेटे
جنگ شباب پر ہونے والی ہے، تم چاروں کو میں گزارش کرتی ہوں جاؤ اور میدان جنگ میں جانے کے بعد جنگ قادسیہ میں شریک ہو جاؤ اور اپنی جان جانے آفری کے سپرد اسلام کے نام پر تم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چاروں بچے تیار ہوتے ہیں، جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ چاروں بیٹے جنگ قادسیہ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ خاتون جو شعر و شاعری کے اندر اونچا مقام رکھتی تھی، اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کے بعد کوئی مرثیہ نہیں لکھتی، بلکہ کہتی ہے الحمدللہ، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے اس 4 بیٹوں کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا جنہوں نے تیری راہ کے اندر جان قربان کر دی۔ اب تیری بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ قیامت کے دن مجھے ان چاروں بچوں سے میری ملاقات کرا دینا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، آج آپ کو جنگ کے لیے نہیں کہا جا رہا، بیٹوں کو جنگ کے لیے بھیجنے کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دین کے لیے آپ کے بچوں کو ہم آواز دیتے ہیں، بھیجو اپنے بچوں کو تاکہ وہ دین سیکھیں بھی اور دین سکھائیں بھی۔ لیکن اللہ اکبر، ڈے بائی ڈے محبت دنیا میں غرق ہونے والی مائیں اپنے بچوں کو دین سے فاصلہ بنا کر زندگی گزارنے پر آمادہ کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر! بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی زندگی کو۔ آخر میں گفتگو ختم کرتے وقت میں یہ ضرور عرض کروں گا، اگر ڈپریشن سے نکلنا ہے، اسٹریس سے نکلنا ہے، اینزائٹی سے نکلنا ہے، گناہ سے رشتہ توڑ دو، نیکی سے رشتہ جوڑ لو۔ خدا کی قسم تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون رہے گا، کبھی نہ فیئر رہے گا، نہ کبھی ڈر رہے گا، نہ کبھی اپسیٹ رہو گی، نہ کبھی اسٹریس میں رہو گی، اس لیے کہ جب رب نے وعدہ کیا ہے تم نیک عمل کرو، اگر تم مرد ہو تو ہم تمہیں اچھی زندگی عطا کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بہنیں جو آج طویل وقت یہاں پر دین متین کو سیکھنے کے اندر خرچ کر رہی ہیں، وہ آج سے خود ارادہ کریں گی۔ میں جس ارادے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، میری بچیاں غور سے سنیں۔ اگر باپ کہے بیٹا ویڈنگ ڈریس یہ پہنو، میں نہیں پہنوں گی جس کے اندر میرے جسم کے خد و خال چھلکتے ہیں، میں ان کپڑوں سے تعلق اپنا توڑ دیتی ہوں جن کپڑوں کو پہننے کے بعد میں جہنم کی آگ میں سلگنا میرا مقدر بن جائے۔ میں ان کپڑوں سے اپنا رشتہ توڑ دیتی ہوں جن کپڑوں کو پہننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میرے لیے ہو جائے کہ ننگی کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوگی، ایسے کپڑے میں نہیں پہننا چاہتی۔ اگر آپ نے اپنا عزم یہ کر لیا، اپنا ارادہ یہ کر لیا اور آپ یہاں سے اس عزم کے ساتھ اٹھی تو سن لو، پھر آپ کے وطن سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بچہ اسلام کا عظیم داعی بن کر دنیا کے سامنے اسلام پھیلانے والا ہوگا۔ مائیں اگر سکون چاہتی ہیں اپنی لائف کو خود چینج کریں، اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہیں گناہ سے رشتہ توڑیں، نیکی سے رشتہ جوڑیں۔ اور موضوعات اور ٹاپکس تو بہت سارے ہیں، لیکن انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ آج کے بعد میری بہنیں اللہ اکبر، ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، آج خالی صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بڑا پیارا جملہ میری بہنیں غور سے سنیں۔ پہلے ایسا تھا کہ عورتیں کھانا بناتی تھیں اور باہر والی ناشتی تھی، اب باہر والی کھانا بناتی ہیں اور گھر والیاں ناشتی ہیں۔ کتنا ماحول بدل گیا۔ آج شادیوں میں ڈانس ہو رہا ہے، آج شادیوں کے اندر غزل نائٹ ہو رہی ہے، آج شادیوں کے اندر دنیا بھر کے خرافات، تو یہ سمجھتی ہے یہ انجوائے نہیں ہے، یہ تباہی، یہ بربادی ہے۔ گناہ کے اندر کبھی سکون نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، خوشی منانی ہے نا، کس بات پر مناؤ؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اگر تمہیں خوشی منانی ہے تو اس بات پر مناؤ، اے اللہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اس بات پر خوشی مناؤ، اے اللہ تو نے قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، اس بات پر خوشی مناؤ کہ اللہ تو نے محمد عربی جیسا رحمت للعالمین ہمیں عطا فرمایا۔